ناظرین آداب، میں ڈاکٹر نوشاد عالم کورس اردو زبان و ادب کی تاریخ OUL 003 میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے دکن میں اردو شاعری کے تحت ایک اہم موضوع ابن نشاطی اور نصرتی کی شاعری کا جائزہ پیش کروں گا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ اردو زبان شمال میں دوآبے کے علاقے میں پیدا ہوئی، لیکن اردو شعر و ادب کا ابتدائی سرمایہ دکن میں ملتا ہے۔ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں دکن میں بہمنوں کا راج قائم ہوا تو دکن پر دہلی کا اثر کم ہو گیا۔ فوجیوں، تاجروں، حاکموں، عالموں، ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ جو زبان دکن پہنچی اس کی جڑیں دھیرے دھیرے مضبوط ہوتی گئیں اور وہ زبان ایک لسانی اکائی کے طور پر پھولنے پھلنے لگی۔ وہ رابطے کی زبان عوام سے ہوتی ہوئی راج دربار میں داخل ہوئی۔ اس عہد کے کئی بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اس زبان میں شاعری کی۔ دربار سے باہر دیگر اہل علم و فن نے شعر اور نثر میں کتابیں تصنیف کی۔ دوسری طرف صوفیاء کرام نے بھی تصوف کے رموز و نکات کے بیان، امن و عاشی اور بھائی چارے کے لیے اس رابطے کی زبان کا سہارا لیا۔ ابھی یہ زبان جو شمالی ہند سے دکن کی طرف پہنچی تھی، اس نے اپنے تانے بانے درست کرنا شروع کیے تھے کہ بہمنی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور یہ 5 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم ہو گئی۔ اردو زبان و ادب کے فروغ اور اس کی اشاعت کے لحاظ سے ان ریاستوں میں بیجاپور اور گولکنڈہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ گولکنڈہ کے ممتاز شعراء میں ابن نشاطی اور بیجاپور کے نمایاں شعراء میں نصرتی کا شمار ہوتا ہے۔ اب ہم ابن نشاطی پر بات کریں گے۔ ابن نشاطی گولکنڈہ کا ایک اہم اور قادر الکلام شاعر گزرا ہے۔ اس کی زندگی کے متعلق ہماری جو معلومات ہیں وہ محدود ہیں۔ قدیم تذکروں سے لے کر بعد کی جو ادبی تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی اس کی زندگی سے متعلق ہمیں زیادہ رہنمائی نہیں ملتی۔ تاریخ پیدائش، تعلیم و تربیت اور شاعری میں اس نے کس سے اصلاح لی، یہ اور اس طرح کی کئی بنیادی باتوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ابن نشاطی کی زندگی سے متعلق جو باتیں ہمیں معلوم ہیں ان کا ماخذ اس کی مثنوی ہے جو پھول بند کے نام سے مشہور ہے اور اس میں 1744 اشعار ہیں۔ اس کا نام شیخ محمد مظہر اور اس کے والد کا نام شیخ فخر الدین تھا۔ یہ بات بھی ہمیں اسی مثنوی سے معلوم ہوتی ہے۔ مثنوی پھول بند کے مطالعے سے ابن نشاطی کی شخصیت اور اس کی زندگی کے متنوع پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ اس مثنوی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انکسار پسند تھا، حریفوں کو نشانہ تنقید نہیں بناتا تھا۔ تاہم آپ یہ دیکھیں کہ اسی کتاب سے، اسی مثنوی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیشرو اساتذہ سخن سے اپنی شاعری کی داد چاہتا تھا۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ گولکنڈہ کے بادشاہ سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا معزز عہدیدار تھا، اور یہ بات بھی کہ وہ بنیادی طور پر انشا پرداز تھا اور پھول بند سے پہلے شعر اس نے نہیں لکھے تھے۔ اس کے برعکس نظم کی خوبی کی طرف اشارے کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اگر ہنر کا رتبہ دیکھنا چاہتے ہو تو شاہ نامہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے عہد کے شعراء کو دیکھا، ان کی قدردانی کو دیکھا، دربار سے ملنے والے القابات و خطابات کو دیکھا اور جو نوازشات ان پر ہو رہی تھیں ان کو جب اس نے دیکھا تو شاعری کی طرف مائل ہوا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو زمانہ ابن نشاطی کو مل رہا ہے وہ ایسا زمانہ ہے کہ اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا ہو رہا ہے، اور شاعری میں بھی غزل ایسی ہے کہ وہ مرکز توجہ بنی ہوئی ہے۔
اسی لیے ابن نشاطی نے مثنوی پھول بند لکھنے کا جواز پیش کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر غزل نہ کہی تو یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ آخر فردوسی اور نظامی نے کون سی غزلیں کہی ہیں۔ ولے ہر بیت میرا یہ غزل ہے، غزل کا مرتبہ گرچہ اول ہے، جو کچھ بولے سو ظاہر ہے نظامی، غزل گر نی کہیں تو نی ہے خامی، ہنر ازما کو شہنامہ منے دیکھ، غزل نی تو اس کے استاد کو ایک، یعنی توسی جو ہے وہ تو اس کا جو استاد ہے اس نے ایک بھی غزل نہیں کہی، پھر بھی اس کا مقام و مرتبہ فارسی ادبیات میں، فارسی شعر و ادب کی تاریخ میں نہایت بلند ہے۔ غرض ابن نشاطی نے مثنوی کے علاوہ دیگر اصناف سخن میں طبع آزمائی نہیں کی۔ زمانے کے چلن کے خلاف اس نے غزلیں نہیں کی، یعنی ہر شاعر غزلیں کہہ رہا ہے لیکن اس نے غزلیں نہیں کی۔ صرف ایک غزل کہی ہے جو پھول بند میں شامل ہے، اور بقول محمد اکبر الدین صدیقی کوٹ، اس غزل کو پڑھ کر یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ ابن نشاطی اس ذوق کو ترقی دیتا تو وہ اس دور کے بہترین غزل گو شعراء میں شمار ہو سکتا تھا، انکوٹ۔ ابن نشاطی نے لکھا ہے کہ اس کی مثنوی کا ماخذ ایک فارسی قصہ بساتین الانس ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو بساتین الانس بھی پڑھتے ہیں، بساتین الانس بھی پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دونوں طرح سے یہ صحیح ہے میرے حساب سے۔ اور اس کا سال تصنیف 1066 ہجری بتایا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اس سے مختلف بھی لکھا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پھول بند جو ہے وہ نرا ترجمہ یا تلخیص نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر عبدالقادر سروری لکھتے ہیں، کوٹ، مصنف نے قصے کے خاکے کو اپنے زمانے اور ماحول کے چوکھٹے میں بٹھایا ہے، چنانچہ اس کے اشخاص، قصہ، طرز معاشرت کے لحاظ سے اس عہد کے انسان ہیں۔ مثنوی میں جگہ جگہ شاہی محلات اور باغات سے جزیات اخذ کیے گئے ہیں، انکوٹ۔ پھول بند اردو کی جو عشقیہ روایت رہی ہے، عشق روایت کی ایک اہم مثنوی ہے۔ جتنی مثنویاں لکھی گئی ہیں عشق کے موضوع پر، ان میں پھول بند ایک اہم مثنوی ہے۔ اس سے پہلے جو مثنویاں لکھی گئیں عشق کے موضوع پر، ان میں قطب مشتری، سیف الملوک بدیع الجمال، مینا ستونتی اور طوطا مینا وغیرہ اہم مثنویاں شامل ہیں۔ ابن نشاطی نے سے قبل جن شعراء نے مثنوی نگاری میں امتیاز حاصل کیا تھا، ان میں آپ دیکھیں کہ وجیح اور غواصی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کی مثنویوں میں روانی بھی ہے، سلاست بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زور بیان کی خوبیاں بھی ان میں ملتی ہیں۔ ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے بھی اپنے فن کے جوہر اس میں دکھائے ہیں۔ اس نے اس مثنوی میں 39 صنعتوں کا استعمال کیا ہے۔ خود اس نے لکھا ہے کہ اس نے 39 صنعتیں اس میں استعمال کی ہیں، اور ان صنعتوں کے استعمال سے اس نے اپنی انشا پردازی کا ایک طرح سے پختہ ثبوت فراہم کیا ہے۔ قصے کی بات کریں مثنوی میں تو اس میں کل 6 قصے بیان ہوئے ہیں، جن میں 3 اصل قصے ہیں اور باقی 3 ذیلی قصے ہیں۔ پھول بند میں بیان قصوں کے تعلق سے ڈاکٹر اکبر الدین صدیقی، انہوں نے پھول بند کو ترتیب دیا ہے اور بہت ہی وقی مقدمہ اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے۔ آپ استفادے کے لیے کتاب نکال کے پڑھ سکتے ہیں، لائبریریوں سے حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھول بند میں 3 بسیط قصوں کے علاوہ 3 تعارفی قصے بھی ہیں جو ان قصوں کے لیے چوکھٹے کا کام دیتے ہیں۔ یہ تمام قصے زاہد کی شخصیت سے منسوب کر دیے گئے ہیں، لیکن زاہد اور کنچن پٹن کا جو بادشاہ ہے وہ پھول بند کے اہم اشخاص نہیں ہیں، بلکہ اس کے اہم اشخاص کون ہیں؟ نمبر 1، یعنی جن کی کہانی بیان ہوئی ہے، ختن کے سوداگر کا بیٹا اور گجرات کے عابد کی بیٹی کی جو کہانی ہے، جو داستان ہے، یہ اہم ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے جوگیوں کا معتقد بادشاہ، اس کا دغاباز وزیر اور رانی ستونتی۔ اور تیسرا قصہ جو اہم ہے، جو کہنا چاہیے کہ اصل قصے کی حیثیت رکھتا ہے، وہ سمنبر اور ہمایوں فال، ملک سندھ کا ناعاقبت اندیش بادشاہ اور اس کا مکار وزیر۔ یہ اہم شخصیات ہیں پھول بند کی مثنوی
کے اندر ختن کے سوداگر کا بیٹا اور گجرات کے عابد کی بیٹی کا قصہ حسن و عشق کا قصہ ہے، جس میں عابد اپنی رسوائی کے ڈر سے ختن کے سوداگر کے بیٹے اور اپنی لڑکی کو بد دعا دیتا ہے کہ ان کی صورتیں بدل جائیں۔ ان کے جب معاشرے کی خبر اس تک پہنچتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، تو وہ یہ بد دعا دیتا ہے کہ ان کی صورتیں بدل جائیں۔ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے زاہد کی، عابد کی، اور یہ دونوں، اس کا بیٹا اور وہ عابد کی بیٹی جو ہے، ختن کے سوداگر کا جو بیٹا ہے اور گجرات کے عابد کی جو بیٹی ہے، وہ دونوں گل و بلبل بن جاتے ہیں۔ پھر بادشاہ خزانے سے ایک انگوٹھی منگاتا ہے، جسے پھرانے سے چیز اپنی اصلی صورت میں واپس آ جاتی ہے۔ انگوٹھی دونوں پر یعنی گل و بلبل پر پھرائی جاتی ہے، جس سے وہ دونوں واپس انسانی صورت میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا اہم قصہ جس کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ جوگیوں کے معتقد بادشاہ، دغا باز وزیر اور اس کی پاک دامن بیوی رانی ستونتی کا ہے۔ اس قصے میں نقل روح کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ جیسے قدم راؤ پدم راؤ میں کہانی بیان ہوئی تھی نقل روح کی، ٹھیک اسی طرح سے اس کہانی میں بھی، تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے بھی استفادہ کیا ہے، یعنی ابن نشاطی نے قدم راؤ پدم راؤ جو مثنوی ہے اردو کی بہت مشہور، اس سے استفادہ کیا ہے۔ نقل روح کی جو کہانی بیان ہوئی ہے، جوگیوں کے معتقد بادشاہ والا جو قصہ ہے، اس کے بعد جو اہم قصہ ہے وہ سمنبر اور ہمایوں فال کا قصہ ہے۔ یہ قصہ جو ہے وہ ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی سمنبر اور مصر کے شہزادے ہمایوں فال کے عشق کا قصہ ہے۔ اسی قصے میں جو ذیلی ایک طرح سے باتیں آتی ہیں کہ ملک سندھ کے بادشاہ کے سمنبر پر عاشق ہو جانے، سمنبر کے لیے اس کے ہوشیار وزیر کی ترکیبوں کے علاوہ مصر اور سندھ کی فوجوں میں جنگ کے احوال، مالنی اور پریوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ سارے انسانی اور فوق فطری کردار سمنبر اور ہمایوں فال کے قصے کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ مثنوی پھول بن کی کہانیوں میں حسن و عشق، نقل روح، جوگیوں سے عقیدت، وفا شعاری، پند و نصیحت، فریب اور حرص و ہوس کے مختلف اور متنوع موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ ابن نشاطی نے، یہ یاد رکھیے کہ ابن نشاطی نے پھول بن میں قصوں کو بیان کرنے کے دوران کس تکنیک کا انتخاب کیا ہے، تو اس نے تکنیک اختیار کی ہے قصہ در قصہ کی تکنیک، اور قصہ در قصہ میں بھی اس نے اس تکنیک کو برتا ہے جس میں ایک کہانی ختم ہونے کے بعد دوسری کہانی شروع ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک جو طریقہ رائج ہے قصہ در قصہ میں کہ ایک قصہ شروع ہوا، اسی کے درمیان سے، یعنی پہلا قصہ مکمل نہیں ہوا اور اسی کے درمیان سے ایک دوسرا قصہ شروع ہو گیا۔ اس کے برعکس ابن نشاطی نے ایک قصہ ختم ہونے کے بعد دوسرا قصہ، اس سے جڑاؤ محسوس ہوتا ہے لیکن ایک بالکل الگ قصہ ہے، یعنی قصہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے۔ پھول بن کے اندر بہت سے ادبی محاسن ہیں، ان کی خصوصیات کا جائزہ آپ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک نمایاں خوبی اس مثنوی کی اس کی سادگی ہے۔ مثنوی کی یہ خوبی آپ کو ہر جگہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ملک سندھ کا بادشاہ اپنے مکار وزیر کو سمنبر کو پھسلانے کی ترکیبیں بتلاتا ہے۔ واقعات کا یہ بیان سادگی و سلاست کا بہترین نمونہ ہے۔ اشعار کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہے کہ بادشاہ نے کہا تو سچ مچ دوربیں ہے، یعنی بادشاہ جو ملک سندھ کا بادشاہ ہے وہ اپنے مکار وزیر کو، جو ہوشیار وزیر ہے اس کو بتاتا ہے تیری عقل پر آفرین، لیکن یہ بھی جان لے کہ گل بے خار نہیں ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس گنج پر مار بیٹھا ہوا ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس خزانے پر، یعنی سمنبر کو وہ خزانہ کہتا ہے، استعاراتی انداز ہے۔ کسی بادشاہ کا فرزند اس پر فریفتہ ہو کر اور اپنا گھر بار چھوڑ کر اس چنچل کو یہاں لے آیا ہے، اور وہ بھی دن رات اس کے ساتھ جورو کی طرح زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو پہلے اس مرد کو راستے سے ہٹا، لیکن یہ کام اس طرح کرنا کہ وہ دلبر مجھ سے رنجیدہ نہ ہو اور اس کے نازک پھول جیسے دل کو صدمہ نہ پہنچے۔ انکوٹ۔ تو یہ سادگی کا بیان ہے وہ اشعار کا جو میں نے خلاصہ یہاں پیش کیا، انتہائی سادہ، سوائے اس کے کہ جو لفظیات ہے جو عام بول چال کی زبان ہے دکن کی وہ اس میں شامل ہے، آپ کو مفہوم سمجھنے میں ہو سکتا ہے کہ چونکہ آج کی اردو اور اس زمانے کی اردو میں فرق تھا، ابھی
اردو اس شکل میں نہیں آئی تھی جو میر و مرزا کے زمانے میں آ گئی تھی یا غالب کے زمانے میں یا ہمارے عہد میں ہے۔ آج تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بالکل ترقی یافتہ زبان ہے، لیکن یہ مثنوی شروع دور کی مثنوی ہے۔ زبان جب اپنا سب کچھ بہتر کر رہی تھی، اپنے نوک پلک درست کر رہی تھی، سنوار رہی تھی، اس زمانے کی یہ مثنوی ہے۔ پہلی خصوصیت ہوئی ابن نشاطی کی مثنوی کی سادگی۔ دوسری خصوصیت اس مثنوی کی یعنی پھول بند کی وہ ہے اس کا زور بیان۔ ابن نشاطی کو موضوع تشبیہات کی مدد سے کسی بھی خیال اور فکر کو مزید وضاحت سے پیش کرنے میں مہارت حاصل ہے۔ اس نے متنوع تشبیہات کی مدد سے مختلف مناظر اور واقعات کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر بادشاہ کا دربار میں بیٹھنا یہ ایک عام بات ہے، لیکن ابن نشاطی بادشاہ کی اہمیت اور شان کو رضوان کے حوالے سے اس طور پر ابھارتا ہے کہ پورا منظر ہماری نگاہوں میں متحرک ہو جاتا ہے۔ پھول بند کا وہ مقام یاد کیجیے جہاں خط لکھنے کا بیان ہے، تو وہاں ابن نشاطی نے صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ خط کا مضمون یہ تھا، بلکہ وہاں پر اس نے ایسی تفصیلات فراہم کی ہیں جن سے خط کی تیاری سے متعلق جو اہتمامات کیے جاتے ہیں، جو اہتمام ہوتا ہے، وہ پوری تصویر ہماری نگاہوں میں آ جاتی ہے۔ مثلا منشی کو بلایا جانا، اس کے بیٹھنے کا انداز، قلم کی خوبی، کاغذ کا رنگ، روشنائی کی خصوصیت، القاب و خطابات کے آداب وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ سادگی ایک خوبی ہوئی اور دوسری خوبی ہے زور بیان۔ سادگی اور زور بیان کے علاوہ ابن نشاطی کی اس مثنوی میں جزیات نگاری اور جذبات نگاری بہت بڑے پیمانے پر ہے اور بہت ہی خوبی کے ساتھ اس کو انہوں نے نبھایا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابن نشاطی کو جذبات نگاری اور جزیات نگاری کے بیان میں غیر معمولی دلچسپی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی چیز کے متعلق یا کسی کیفیت کا بیان سرسری طور پر نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان کی باریکیوں کو بیان کرتا ہے کہ ایک نقطے کو واضح کرتا جاتا ہے تاکہ قاری کے ذہن و دماغ پر بھی وہ پوری تصویر اپنے خد و خال کے ساتھ وہ چیز روشن ہو جائے۔ تو جزیات نگاری کی ایک مثال آپ یہاں دیکھیں کہ یہ وہ مقام ہے جب ہمایوں فال مچھلی کا لقمہ بن جاتا ہے اور سندھ کا بادشاہ سمنبر کو پھسلانے کے لیے اپنے وزیر باتدبیر کو روانہ کرتا ہے۔ اب اس کے انتقال کی خبر سے، اس کے نہ آنے کی خبر سے سمنبر کا جو حال ہے وہ کیسا ہے، اس منظر کو ابھار رہا ہے شاعر۔ رہیو کے بچھڑے سو اڑ کر، سمنبر 3 دن تے دکھ میں پڑ کر، تپے ہور روئے بن دوجا نہ تھا کام، نہ سکھ تھا دس کو نہ نس کو آرام۔ نہ دن کو سکون تھا نہ رات کو چین تھی، صرف اور صرف اس کا ایک ہی کام تھا اور وہ کام تھا رونے کا کام۔ اگن پانی میں تن من غرق تھا سب، انجور ہو سو سوں ہر روز و ہر شب۔ یعنی جو انجور مطلب جو آنسو تھے، اشک تھے، اس میں مطلب آگ میں، پانی میں ایسا بالکل سب کچھ، وہ بہت ہی بیتاب تھی جو سمنبر ہے اپنے محبوب، اپنے عاشق کے جدائی کی وجہ سے۔ تو ابن نشاطی نے آپ نے دیکھا کہ متعدد اشعار میں اس نے سمنبر کی جذباتی حالت کو تفصیل سے پیش کیا ہے۔ اس نے کہیں کہیں شاعرانہ کمالات کے اظہار کے لیے بھی جزیات نگاری کو برتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شعراء کا اپنا رہتا ہے کہ وہ اپنے تخیل کی جولانی دکھائیں، وہ کہاں تک سوچ سکتے ہیں اس کو وہ دکھائیں، اور کس طرح سے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کسی بھی خیال کو یا کسی مضمون کو یا کسی منظر کو کس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو ابن نشاطی نے آپ دیکھیں کہ پوری مثنوی میں کھانوں کا جو ذکر ہے، ہتھیار کا جو ذکر ہے، یعنی مصر کے بادشاہ اور ملک سندھ کے بادشاہ کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت پہ ہتھیاروں کا جو ذکر ہے اور اسی قبیل کی جو چیزیں ہیں، وہاں جو تفصیلات بیان کی ابن نشاطی نے وہ اس کے شاعرانہ کمالات کو ظاہر کرتے ہیں۔
جزیات نگاری کا معاملہ ہو گیا، زور بیان کا معاملہ ہو گیا، سادگی ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ وہ کردار نگاری بھی اس کے ہاں جو ہے وہ بہت ہی پائے کی ہے۔ عام انسانی کرداروں کے ساتھ ساتھ اس نے فوق فردی کردار بھی جو پیش کیے ہیں۔ مثنوی میں کئی نسوانی کردار ہیں جو کافی توجہ سے تیار کیے گئے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ مینا ستونتی کا جو کردار ہے، جوگیوں کا جو معتقد بادشاہ ہے، مکار وزیر والی جو کہانی ہے، اس میں رانی ستونتی کی جو کہانی ہے، اس نسوانی کردار کو ترتیب دینے میں ابن نشاطی نے محنت سے کام کیا ہے۔ اور سمنبر کے کردار کو بھی، یعنی اس کے پائے استقامت میں کسی بھی طرح کی کوئی کہنا چاہیے کہ کمی نہیں آتی، وہ جمی رہتی ہے اپنی وفا شعاری کی وجہ سے، اور وہ اپنے یہ مانتی ہے کہ اپنی شوہر کی یاد میں وہ آگے کی زندگی گزار دے گی۔ تو یہ دو کردار بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ دونوں نسوانی کردار جو ہے وہ اپنی وفا شعاری اور استقامت کی وجہ سے قارئین کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ اس کی کردار نگاری کا کمال یہ ہے کہ پورا کردار جو ہے وہ اپنے خد و خال کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کنچن پٹن کے بادشاہ کا درویش کو جو خواب میں دیکھنے والا بیان ہے، وہ مثنوی کا ایک ایسا ہی حصہ ہے جہاں ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ اس نے کردار نگاری پہ کتنی محنت کی ہے، جزیات نگاری کو کس طرح سے نبھایا ہے، یعنی کون کون سی چیزیں بیان کرنے کی ہیں، کون کون سی چیزیں چھوڑ دینے کی ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے اور ان کو اس کا اندازہ ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر سے اس درویش کو ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے، تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس نے بہت ساری صنعتوں کا بھی التزام کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ابن نشاطی نے اپنی مثنوی کو بہت ہی خوبی سے اجاگر کیا ہے اور اس میں محاسن پیدا کیے ہیں۔ نصرتی اس عہد کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، جو اس کا نام محمد نصرتی ہے، اور یہ عادل شاہی دور کے نمایاں شعراء میں شمار ہوتا ہے۔ نصرتی علی عادل شاہی کا درباری شاعر تھا، اور اس کو دربار سے ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ اس نے قصیدے بھی لکھے، مثنوی بھی لکھی، غزلیں بھی کہیں، مرثیے بھی لکھے، ریختہ اور رباعیاں بھی اس نے لکھی ہیں۔ اس کے کلام کو پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قادر الکلام شاعر تھا۔ اسے بھی جزیات نگاری پر، منظر نگاری پر، واقعہ نگاری میں ید طولہ حاصل تھا۔ خاص طور سے آپ دیکھیں کہ رزمیہ شاعری میں جس انداز سے اس نے منظر نگاری کی ہے، اس سے جو ہے پورا واقعہ اپنی تفصیلات کے ساتھ آنکھوں میں رقص کرنے لگتا ہے۔ زبان و بیان پر بے پناہ قدرت حاصل تھی اسے۔ عادل شاہی دور کے ابتدائی دور کے شعراء کے ہاں آپ دیکھیں کہ فارسی تراکیب کا استعمال کم کم ملتا ہے۔ قطب شاہی دور حکومت کی ابتدائی شاعری بھی سنسکرت آمیز اور دکن کی متروکات لفظی سے مل کر تشکیل پاتی ہے۔ نصرتی کے عہد تک آتے آتے یہ رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور فارسی تراکیب اور اس کے وسیلے سے حروف اضافی کا ایک طرح سے چلن بڑھ جاتا ہے۔ اس کی شاعری میں فارسی تراکیب کے اثرات بہت ہی واضح ہیں۔ تو فارسی تراکیب کی یہ شان اس کے قصائد کو پڑھیں اور نظمیہ ماحول کی منظر نگاری میں زیادہ بہتر طور پر نظر آتی ہے۔ اس کی 3 مثنویاں ہیں، علی نامہ، گلشن عشق اور تاریخ اسکندری۔ علی نامہ کا سن تصنیف 1665 ہے، گلشن عشق 1657 میں تصنیف ہوئی، اور تاریخ اسکندری 1672 میں تصنیف ہوئی۔ ایک دیوان بھی ہے جس میں قصائد اور غزلیں شامل ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب نے گل رانا کے مؤلف عبدالحی کے حوالے سے نصرتی کے معراج نامے کا بھی ذکر کیا ہے۔ گلشن عشق میں کنور منوہر اور رانی مدمالتی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس نے مثنوی کی جو ابتدا ہے وہ روایتی انداز سے کی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ علی عادل شاہ کی مد بیان کرتا ہے وہ، اور پھر مثنوی کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ مناظر قدرت کے ذکر کے ساتھ ساتھ وہ شادی کی رسوم اور انسانی جذبات کو انتہائی چابک دستی سے بیان کرتا ہے۔ اس کی مثنوی نگاری کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں روانی ہے، برجستگی ہے، اور زبان و بیان کی بے ساختگی ملتی ہے۔ زبان و بیان اور اظہار کی سطح پر اس کی خوبیوں نے ہمیں متوجہ کیا ہی ہے، ساتھ ہی اس کے ہاں قصہ گوئی بھی زبردست ہے، اور کردار نگاری کے بہترین نمونے اس نے ہمیں فراہم کیے۔ اس نے صرف مردانہ جذبات کے اظہار کی عمدہ مثالیں پیش نہیں کی، بلکہ فراق زدہ عورت اور اس کی جذباتی حالت کو بھی فطری انداز میں ابھارا ہے۔ مثالیں کہاں تک دی جائیں گی، بہت ساری مثالیں ہیں ان کی۔ مثنوی گلشن عشق کے بعد آپ دیکھیں کہ مثنوی بہت اہم ہے علی نامہ، اسے کافی شہرت ملی۔ یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے،
فنی اعتبار سے اس مثنوی کو اردو رزمیہ مثنویوں میں کافی اہم شمار کیا جاتا ہے۔ نصرتی نے اس مثنوی میں صرف علی عادل شاہ ثانی کے جنگی کارناموں اور تاریخی واقعات کو قلمبند نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ اس عہد کی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت کو بھی خوبی سے ابھارا ہے۔ نصرتی نے علی نامہ میں عادل شاہ کی فوج کی جو جنگ ہوتی ہے، مقابل اور حریف کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اس کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جو مخالف کی شکست ہوتی ہے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس مقابلے کو پنالہ گڑھ کی جنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو جنید سنگھ کا مقابلہ ہوا تھا عادل شاہ کی فوج کے ساتھ، اسے پنالہ گڑھ کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ نصرتی نے جنگ کے واقعات کو آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک دور کھڑے تماشائی کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور جو کچھ دیکھا ہے اسے شاعرانہ آداب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تلواروں کی چمک، اسلحوں کی جھنکار، توپوں کا چھوٹنا، آگ کا ابلنا، چاروں طرف دھوئیں کے بادلوں کا چھا جانا، یہ ساری باتیں اس نے اس انداز میں پیش کی ہیں کہ وہ تماشائی سے زیادہ شریک محفل معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تیسری مثنوی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، تاریخ اسکندری، یہ 554 اشعار پر مشتمل ہے، اور یہ ایک تاریخی مثنوی ہے۔ اس میں نصرتی نے عادل شاہ کی وفات اور سکندر عادل شاہ کے تخت نشینی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ نصرتی نے اس مثنوی میں سکندر عادل شاہ کا دور اور اس دور کی لڑائیوں اور آپسی اختلافات کو بیان کیا ہے۔ اس طرح سے یہ مثنویاں جو اس کی ہیں وہ صرف زبان و بیان کے چرخارے کے لیے نہیں پڑھی جانی چاہیے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس عہد کی جو جنگیں ہیں اور جو تہذیبی سطح پر جو چیزیں اس زمانے میں رائج تھیں، جو پہننے اوڑھنے کا جو لباس اس زمانے میں چلتے تھے، ان ساری باتوں کا بیان ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک ریفرنس کا بھی کام کرتی ہیں اس کی مثنویاں۔ اس زمانے کا جب مورخ تاریخ لکھے تو ان ادب کے سرمایے سے بھی وہ استفادہ کر سکتا ہے، جہاں پر ظاہر ہے کہ شاعر کچھ زیب داستان کے لیے چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ کچھ حقیقت سے ان میں اس سے لگا نہیں ہوتا، اس میں حقیقت بھی بیان ہوتی ہے۔ تو نصرتی کے فن میں زبان و بیان کا رچاؤ ملتا ہے اور اظہار کا سلیقہ بھی نظر آتا ہے، اور ساتھ ساتھ موضوع کی مواد کی سطح پر اس کے ہاں جو اپنے عہد کی تصویر کشی ہے وہ بھی بہت خوبی سے کی گئی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاں عشق سے لے کر تاریخی واقعات کے بیان اور جنگ کے حالات کے بہترین منقع اس کے ہاں ہمیں ان کی تینوں مثنویاں ملتے ہیں۔ تو اس نے صرف مثنویاں نہیں لکھی، بلکہ اس نے غزلیں بھی لکھی ہیں، اس نے مرثیے بھی لکھے ہیں، بہت ساری چیزیں اس نے لکھی ہیں۔ تو جس طرح ملا وجی اور غواصی قطب شاہی دور کے اہم اور ممتاز شاعر ہیں، اسی طرح نصرتی بیجاپور کا ایک عظیم شاعر ہے۔ اس کی غزلیں حسن و عشق کی وارداتوں کے فطری اظہار کی آئینہ دار ہیں، اور فنی سطح پر آپ دیکھیں کہ مردف اور غیر مردف دونوں طرح کی غزلیں کہیں اس نے۔ ساتھ ہی ردیفوں کے انتخاب میں ترنم اور نغمگی کو اس نے اہمیت دی ہے۔ مختصر اور طویل دونوں طرح کی بحروں کا اس نے انتخاب کیا ہے۔ اس کی غزلیں عام طور پر زبان کی سادگی اور روانی، جذبات کی کشش اور نغمگی کے عناصر سے تشکیل پاتی ہیں۔ ان کی غزلیں بہت ہی بے ساختہ ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ دکن کی ریاست کا ایک قادر الکلام شاعر تھا، جس نے شاعری کی ہر صنف میں طب آزمائی کی۔ اس نے مخمس کی حیت میں نظم لکھی ہے، جو اس کی یہ کہنا چاہیے کہ ندرت پسندی کا مظہر ہے۔ اس کی غزلیں ہمیں متاثر کرتی ہیں، ہمارے حواس کو متاثر کرتی ہیں۔ احساس کا جو تیکھا پن اس کے پاس ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو ہر صنف سخن کے فنی تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی اور اس کا سب سے بڑا کمال ہے، اور اسی لیے دکن کی شعری روایت کے بیان میں اس کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ آج آپ نے ابن نشاطی اور نصرتی کی شاعری کا جائزہ کے موضوع پر ایک سیر حاصل گفتگو سنی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔